لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بارہا انسان کو سوچنے کی، فکر کرنے کی، غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ کہیں تفکر استعمال کیا ہے، کہیں تدبر استعمال کیا ہے، کہیں تعقل استعمال کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کیا ان لوگوں نے کبھی اپنے بارے میں غور نہیں کیا؟ ساری کائنات کی فکر ہے ہمیں، کبھی اپنی ذات کے بارے میں غور نہیں کیا۔ کبھی ان لوگوں نے غور کیا کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی تخلیق فرمایا ہے، اگر تم غور کرو تو یہ دو نتیجے جاننے کے لیے تمہیں کسی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی کالج میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں، یہ روز تمہارے گھروں میں بیتنے والے معاملات ہیں۔ یہ دو نتائج کیا ہیں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ پہلا یہ کہ ہر چیز با مقصد ہے، زمین و آسمان اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ بالحق پیدا کیا گیا، پرپز فل ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کچھ کا ہمیں معلوم ہوا، کچھ کا بھی معلوم نہیں ہے، کچھ ہمارے بزرگوں کو معلوم نہیں تھا، آج ہمیں معلوم ہے۔ لہروں سے ہم نے کام لیا، ہوا سے ہم نے کام لیا، اور بہت ساری فریکوینسی ہم نے ایجاد کی، ایکس ریز ہمیں پتہ چل گئے، الٹرا ساؤنڈ ہمیں پتہ چل گئے۔ یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن جنہیں پتہ نہیں تھا ان کے لیے وہ نہیں تھی۔ پھر جنہوں نے اس پہ غور کیا انہوں نے اس سے مقصد بھی حاصل کر لیا، تو پتہ چلا کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ ہر چیز با مقصد ہے، اور دوسری
وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کی ایک مدت ہے، ٹائم لمٹ، ایک خاص وقت تک ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. اور یہ ہمارے سامنے ہوتا. کسان کو کہا تم فصل دیکھتے نہیں؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. ہر سال تم دیکھتے ہو ایک دفعہ زمینیں اجڑ جاتی، چٹیل ہو جاتی، پھر تم فصل بوتے ہو، پھر اس کی ہریالی نکلتی ہے، آنکھوں کو کتنی بھاتی ہے، پھر وہ جوان ہوتی ہے، پھر پک جاتی ہے، پھر کٹ جاتی ہے. کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی. بچے تمہارے سامنے پیدا ہوتے ہیں، ابھی اس کے کپڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جوتے اس کے 2 انگل کے پڑے ہوتے ہیں، بچہ کالج میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر بوڑھا ہو جاتا. ہم کبھی بچے ہی تھے نا، بوڑھے ہو گئے. تو 2 چیزیں، ایک مقصد اور ایک ٹائم لمٹ ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو ان سے سبق سیکھو. پہلی بات یہ کہ اپنا مقصد سوچو، تمہیں کیوں بھیجا گیا. یہ پہلی چیز. کوئی بھی کمپنی میں بندہ جب آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو فکر اس کی ہوتی ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میں نے کام کیا کرنا اور کہاں کرنا ہے. پہلا کنٹریکٹ یہی ہوتا ہے. یہ آپ کا کام ہے، اتنے گھنٹے ڈیوٹی ہوگی، یہ آپ کی بیسک سیلری ہوگی، یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں نا. تم ایسے ہی کام کرتے چلے جا رہے ہو، کچھ طے کیا ہے، کوئی فکر کی ہے، تمہارا کام کیا، مقصد کیا ہے. ہر چیز کے مقصد کے پیچھے تم لگ گئے ہو. جب تک کوئی آدمی 10 درہم کی بھی چیز لے کر آئے نا اور اس میں بٹن لگا ہوا کوئی، تو اگرچہ جس کام کے لیے وہ لے کر آئے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس بٹن کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں خود خطنی لگی رہتی کہ یار یہ بٹن ہے کیا. اگر اس کے ساتھ لیفلیٹ نہ ہو تو جسے معلوم ہوتا ہے، جس کے پاس ایسی ہوتی ہے نا، اس سے پوچھتا ہے یار وہ میرے بھی پاس ایسی، اس بٹن کا کیا مقصد ہے. تو اللہ پاک نے انسانوں کے ساتھ لیفلیٹ بھی بھیجا ہے. جو کتابیں ہیں نا، یہ لیفلیٹ ہے، یہ مینوول ہے. کس چابی سے کھلے گا، کیا کرے گا، کس قسم کی اس کی حسرت، فکر، خواہشیں کیا ہیں، انہیں کیسے قابو میں کرنا ہے. اور کہا کہ اگر یہ کھو جائے، تمہارے پاس نہیں ہے، تم نہیں پڑھ سکتے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں پتہ نہیں تو جنہیں پتہ ان سے جا کے پوچھ لو تمہارا مقصد کیا ہے. پہلی چیز مقصد کا تعین، اور دوسری چیز اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ہزاروں سال کی زندگی نہیں ہے. ریکھ ہے کہ یہی کوئی 20-21 سال کی زندگی ہے، بلوغت کی عمر ڈال کے اس میں. تو مقصد کیا ہے، ٹائم کتنا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں. مقصد ہمارا یہ ہے کہ جب ہم رب کے سامنے پیش ہوں تو ہمیں جیسا بھیجا گیا تھا ویسے ہوں. کوئی جب چیز آپ واپس کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں، پھر آپ واپس کرنے جاتے ہیں تو آپ نے بڑی اچھی پیکنگ کی ہوتی ہے، لیکن انہیں اعتبار نہیں ہوتا، وہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ کہیں آپ جلا کے تو نہیں لے کے آئے، کوئی اور چیز ڈیمیج تو نہیں کر دی آپ نے. ہم نے تمہیں انوسنٹ بھیجا تھا، ہمیں انوسنٹ چاہیے. دیکھیں 2 چیزیں نا ہمارے ساتھ، اور دونوں کی ڈیسٹینیشن الگ الگ ہے. انسان جو بڑی عجیب تخلیق ہے اللہ پاک، یہ بڑی اوپری تخلیق ہے، انتہائی پیچیدہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. خود اللہ پاک فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کے بعد ہم نے کوئی اور نئی کریشن نہیں کی، بس قلم توڑ دی. اسی لیے اب وہ ایوولوشن والے کہتے ہیں ختم ہو گیا. اب ایوولوشن اب چلتے رہنا چاہیے نا، کیوں ختم ہو گیا؟ تو ہمارا ایک ہے یہ جسم، اس کی ابتدا بھی مٹی ہے، اس کی انتہا بھی مٹی ہے. اب دیکھیے 2 نقطے ہوتے ہیں،
ان دو نقطوں کو ملانے والی جو سیدھی لائن ہوتی ہے وہ سب سے شارٹیسٹ ہوتی ہے، سب سے چھوٹی ہوتی، سیدھی لائن ٹیڑھی کر کے گھما کے آپ لے کے جائیں گے اور نقطے ملا جائیں گے، نقطے مل جائیں گے لیکن وہ ایک تو لمبی ہوگی دوسری سیدھی نہیں ہوگی، اور اگر سیدھی ہوگی تو سب سے شارٹ ہوگی۔ یہ اصول ہے، اس لیے صراط مستقیم جو ہے جنت میں جانے کا شارٹیسٹ وے ہے، سب سے قریب ہے۔ یہ دوڑا دوڑا کے مارتے ہیں نا، نئی نئی انوویشن اسلام میں کرتے ہیں، بدعات ایجاد کرتے ہیں، یہ دوڑا دوڑا کے مارتے ہیں، یہ نقطہ دور جا کے ملا کے آتے ہیں۔ تو ہم نقطہ ملاتے ہیں، ہماری ابتدا کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ بھی مٹی ہے، دوسرا پوائنٹ بھی مٹی ہے، اس میں کسی کو شک ہے؟ مٹی میں ڈال کے نہیں آتے ہم، اپنے ہاتھوں اتارے ہیں نا مٹی میں۔ پھر بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ڈکٹیٹر مٹی کے حوالے کیے نا۔ ابتدا کو تو مٹی میں آپ نے نہیں دیکھا لیکن انتہا تو آپ نے دیکھی ہے۔ اچھا، اب یہ مٹی سے مٹی کا سفر، اس جو لائن ہے، یہ اس کے درمیان جو وقفہ ہے، اس میں آپ نے کمائی کرنی۔ جس دن یہ لائن ختم ہو گئی آپ کی ویلیو ختم ہو گئی، اب آپ کی ویلیو سوائے مٹی کے کچھ نہیں۔ جو سب سے عزیز ترین ہے نا ہستی آپ کی، بیٹا، وہ بھی کیا دیتا آپ کو؟ مٹی دیتا ہے۔ اور آپ کی حسرت کیا ہوتی ہے؟ بیٹے کے ہاتھوں کی مٹی۔ اور ہندو تو اگنی لیتے ہیں، ہندوؤں میں بیٹا اگنی دیتا ہے، ہمارے یہاں مٹی دیتا ہے۔ یہی قیمت ہے تیری، یا آگ یا مٹی۔ تیری ویلیو، تیری قیمت، تیری اہمیت تب تک ہے جب تک تیرے اندر یہ بولتا ہوا آدم ہے۔ جس دن یہ چپ ہو گیا اس دن تیری قیمت مٹی۔ تو کسی ملک کا بادشاہ ہے، تو بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے، تیری قیمت ذرا بھی زیادہ نہیں۔ بادشاہ کی بھی وہی مٹی ہے، غریب کی بھی وہی مٹی۔ تو یہ مٹی سے مٹی کا سفر ہے ہمارے اس بدن کا۔ اس سفر میں بھی ہم نے کیا کمانا ہے؟ رب کی رضا، رب کی رضا۔ یہ جو عبادات ہے نا، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، یہ ٹولز ہیں، ٹولز، یہ اسباب ہیں، ذرائع ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے، مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ کی رضا ہمارا مقصد ہے، وہ اس مٹی سے مٹی کے سفر کے دوران بھی ہم نے حاصل کرنا ہے۔ دوسرا جو بندہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا جو بولتا ہے، اس کا سفر کیا ہے؟ اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ اس کی نقطہ ابتدا اور نقطہ انتہا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ سے آیا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر جائے۔ مٹی زمین سے نکلی ہے، اللہ سے نہیں آئی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ لیکن جب روح کی بات ہوئی تو فرمایا فاذا نفخت فیہ من روحی۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک مٹی سے مٹی، ایک اللہ سے اللہ تک۔ اب اللہ سے اللہ تک کا جو سفر ہے وہ یہ ہے کہ ہم معصوم بھیجے گئے تھے، یہ جان اس بدن کے حوالے کی گئی، کہا بھائی اسے کام لو اور اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور دونوں مل کر میری رضا حاصل کرو۔ روح کا دل کرتا ہے سجدہ کرنے کا، ماتھا جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ سجدہ کر دیتا ہے، ٹھیک۔ روح اپنی ذات میں پوٹینشیل ہونے کے باوجود، دیکھیں یہ جو بیٹری ہے، سیل ہے، اس کے اندر بھاگنے، دوڑنے، بازو گھمانے، پنکھے چلانے، سب کی صلاحیت موجود ہے، پوٹینشیل ہے، لیکن اس کے لیے اسے ٹولز چاہیے۔ یہ جہاز میں ڈالیں گے آپ
تو اڑنا بھی شروع کر دے گا، دروازے بھی کھولنا شروع کر دے گا، جیسے بچوں کے کھلونوں میں ہوتا ہے۔ بیٹری باہر نکال کے رکھ دیں گے وہ کچھ نہیں کر سکتی، روح باہر نکال کے رکھ دیں یہ کچھ نہیں کر سکتی، یہ تو سیل ہے۔ اور جس میں ڈالا گیا ہے وہ اس کو لے کے سینما چلا جائے، مسجد آ جائے، بٹن اس کے پاس ہے آپشن کا، اس لیے سزا اس کو ملے گی۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے اللہ کو فیس کرنا ہے۔ ایک ایک بندے کو وہ چیک کرے گا، جس طرح آپ پلٹا کے واپس جاتے ہیں نا چیز لے کر سپر مارکیٹ میں، اور وہ کھول کے ایک ایک چیز دیکھتا ہے کہ کہیں اس نے وہ چارجر راکھی تو نہیں لیا، اندر سے کوئی سامان تو نہیں نکال لیا۔ ایک ایک چیز تمہاری چیک ہوگی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ دل لے کر آئے ہو یا کسی کو دے آئے ہو، ہر چیز چیک ہوگی، اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ اور اللہ کے سامنے جس طرح ہم مسلمان آئے تھے اس طرح مسلمان پیش ہونا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، حالت اسلام میں سرنڈر کیے وہ جان نکلنی چاہیے، اللہ کے بندے کی حیثیت سے جان نکلنی چاہیے۔ چوری کی کیبل کاٹ رہے تھے، کرنٹ لگا، شہید ہو گئے، مر تو وہ بھی گیا ہے نا، لیکن یہ مرنا بھی کیا مرنا ہے، کیا حساب دے گا، کیا جواب دے گا؟ تو یہ جو رب کی رضا کا سفر ہے کہ اس مٹی کا بھی خیال رکھنا، روح کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس کو کوئی غلط مشورہ نہ دے، بدن کو چاہیے کہ وہ روح کی صلاحیتوں کو غلط استعمال نہ کرے، دونوں پارٹنر ایک دوسرے کا خیال رکھیں، نہ یہ اس کے جلنے کی وجہ بنے نہ وہ اس کے جلنے کی وجہ بیان بن۔ دیکھیں نا ڈیرے میں اگر چار سے پکڑی جاتی ہے پورا ڈیرا لٹکا دیتے ہیں، ایک بندہ اس میں اگر ہوگا مجرم تو چمڑی تو پورے ڈیرے والوں کی اتر جاتی، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کرپٹ ہوگا تو دوسرا اس کے ساتھ لازم پھر ملوث ہو جاتا۔ اچھا یہ جو بدن ہے، مٹی سے مٹی کا جو سفر ہے، اس کے درمیان بھی اس کی چاہت مٹی ہے، مٹی ہے نا، اس کی گرائی ہے، لہذا انس ہے سے مٹی سے، اس کی سوچ پستی کی سوچ ہے، ڈیڈ سٹف اکٹھا کرنے سے بہت پسند ہے۔ روح کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، وہ کہیں اور سے آئی ہے، اس کی خوراک اور ہے، اور اس کی ضرورتیں اور ہیں۔ لیکن وہ چونکہ ڈیفیکٹو جو ہے وہ سربراہ یہ مٹی والا نا، چونکہ مٹی والا سپانسر ہے، اس کا کفیل ہے، یہاں پر لوکل ہے نا، وہ یہ کفیل ہے، مرضی اس کی چلتی ہے۔ روح بیچاری مشورہ ہی دے سکتی ہے کہ او بھائی خدا کا خوف کر، اس کے سامنے جانا۔ تو مٹی اکٹھی کرتی ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ تو یہ دنیا کے طور ٹپے کی فکر ہمیشہ بدن کو ہوتی ہے، اور جتنی محبتوں سے انسان واقف ہے مخلوق میں سے کوئی اتنی محبتوں سے واقف۔ بیوی کی محبت کیا ہوتی ہے جبرائیل کو پتہ ہے؟ نہیں۔ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے جبرائیل کو پتہ ہے؟ نہیں۔ بیٹی کی جب ڈولی اٹھتی ہے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے جبرائیل کو اندازہ کر سکتا ہے؟ انسان کو اتنی محبتیں چکھائی گئی ہیں۔ یہ لفظ محبت جو ہے نا، جب اللہ پاک اپنے لیے بولتا تو اور سینس میں بولتا ہے۔ دیکھیں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں میٹھا، لیکن میٹھے کی کتنے قسمیں ہوتے ہیں؟ کہتے سب کو میٹھا ہے۔ آم بھی میٹھا، انگور بھی میٹھا، تربوز بھی میٹھا، خربوزہ بھی میٹھا، گنا بھی میٹھا، چینی بھی میٹھی، اور چھوڑ کے مولی بھی میٹھی۔
یہ مولی میٹھی ہے، لیکن کیا اس میٹھے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آم کی مٹھاس اور کیلے کی مٹھاس اور گنے کی مٹھاس ایک جیسی ہوتی ہے؟ لفظ میٹھے ہی استعمال ہوگا، لفظ محبت ہی استعمال ہوگا، سب کے لیے، بیوی کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، لیکن ہر ایک کی محبت اپنی جگہ پہ ہے۔ اللہ پاک جس محبت کا دعوے دار اور طلب کرتا، مطالبہ کرتا ہے، وہ بیوی والی بھی نہیں ہے، ماں والی بھی نہیں ہے، اولاد والی بھی نہیں ہے، مال والی بھی نہیں ہے۔ وہ محبت ہے جو ان سب سے بالا تر ہے، وہ شعوری محبت ہے، یہ جبلی محبت ہے، یہ خونی محبتیں ہیں، وہ شعوری ہے۔ اسی لیے بار بار اللہ پاک شعور پہ دیتے ہیں، قلیلا ما تشکرون قلیلا ما تشعرون بل ہم لا یشعرون بل لا یشعرون بل لا تشعرون۔ اس لیے کہ جب تم تھوڑا سا غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں جن سے تم محبت کرتے ہو یہ اس کی عطا ہے۔ جتنی محبتیں یہ ساری کی ساری اس کی عطا ہے۔ اب اس کی محبت کو تولو تو کہ وہ کیا ہے۔ تو مٹی کی اپنی ضرورتیں ہیں، روح کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہوں مگر وہ ناراض نہ ہو۔ میں اپنی عصمت گنوا نہ بیٹھوں، میں انوسینٹ رہوں، میں معصوم رہوں جس طرح آئی ہوں۔ وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ کھاؤ بھی، پیو بھی، کلو من طیبات، لیکن پاکیزہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ اب ہم نہیں مانتے اسے۔ تو یہ جو دونوں کا جوائنٹ وینچر ہے اور اس سے جو تیسری چیز پیدا ہوئی ہے نفس، یہ دونوں الگ کر دو وہ تیسری چیز ختم ہو جائے گی، اس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ جب دونوں جوڑو گے تو وہ تیسری وجود میں آئے گی۔ اسی لیے قیامت کے دن ان دونوں کو جوڑنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، میری روح کو ثواب عذاب ہوگا، بدن تو مٹی بن جائے گا، نہیں۔ اذا انتم من الارض تخرجون، اس دن تم زمین میں سے نکلو، ہم ایک جھڑکی دیں گے، اٹھوئے، اور تم سارے زمین میں سے سر جاڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو۔ فاذا هم قیام ينظرون، اس لیے کہ ان دونوں کو جوڑنے سے ہی وہ چیز پیدا ہوگی جس کا پھر حساب لینا ہے۔ اس میں سے روح کو نکال دیں، یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ کیا قسم کھا سکتا ہے؟ میں نے تو کہ میں ہل نہیں سکتا تھا، میں سین میں جا سکتا تھا، میرا پیو بھی نہیں جا سکتا تھا، یہ لے کر گئی ہے۔ اور جب یہ نکل گئی تھی تو میں انگلی بھی نہیں لا سکتا تھا، آپ مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اور وہ کہے گی کہ صاحب جب تک یہ نہیں تھے میں وہاں قیام ہی نہیں کر سکتی تھی، میں اس سے نکلی ہوں تو سیدھی اوپر آئی ہوں کہ نہیں آئی، سین میں میرا پیو بھی نہیں جا سکتا تھا۔ دونوں پاک صاف، دونوں کو جب ملایا جائے گا تو وہ تیسرا کریمنل پھر وجود میں ادھر ہوئے۔ الگ آتے نا، پانی ہے نا، پانی دو گیسیں ہیں ٹوٹل، H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ ہائیڈروجن کے دو ایٹم ہیں، اس کے ایک ہے۔ اچھا، ان کو اسی ریشو پروپورشن سے ملائیں گے تو تیسری چیز وجود میں آ گئی، وہ کیا ہے؟ پانی۔ ان کو الگ کر دیں، دونوں گیسیں اپنی جگہ پر وجود میں آ گئی ہیں، وہ جو تیسرا تھا جس نے زانی کو غسل دیا تھا وہ مجرم غائب ہو گیا۔ اگر اس کا حساب کرنا ہے آپ نے تو دونوں کو جوڑنا پڑے گا کہ نہیں جوڑنا پڑے گا؟ پھر پانی بنانا پڑے گا کہ نہیں بنانا پڑے گا؟ اس لیے اس بدن کو اٹھایا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ان کے جوڑا بنایا جائے گا، پھر وہ تیسرا نفس وجود میں آئے گا جس کا محاسبہ ہوگا۔ تو رب کی رضا ہمارا مقصد ہے، ہمارا مقصد وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اسی لیے صحابہ کو جو سرٹیفکیٹ دیا گیا وہ یہ نہیں دیا گیا کہ حاجی ابو بکر صدیق، نمازی ابو بکر صدیق، الحاج ابو بکر صدیق،
ان کا سب سے بڑا ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم، انہوں نے رب کی رضا کما لیا، مقصد حاصل کر، بس یہ ہے بندے کی دوڑ، رب کی رضا مل جائے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے فطری زندگی گزاری، صحابہ نے فطری زندگی گزاری ہے، تجارت بھی کی ہے، فیصلے بھی کیے ہیں، شادیاں بھی کی ہیں، بچے بھی بیائے ہیں، جائیدادیں بھی بنائی ہیں، اور ان سب سے رب کی رضا کمائی۔ جب گیم کھیلتے ہیں تو درمیان میں وہ فیول والی آتی ہے نا، پوائنٹ آتا ہے، سرخ گاڑی، تو جو پہلے کھیلنا شروع کرتا ہے وہ اس کو بھی بچا جاتا ہے، اور جو ساتھ بیٹھا تو کہتا مار دے یہ فیول ہے۔ جو بے وقوف ہوتے ہیں نا وہ بھاگ کے غاروں میں جا بیٹھتے اور فیول سے معروم ہو جاتے ہیں۔ او بھائی، اگر تمہیں غار میں بٹھانا ہوتا تو ماں کے پیٹ سے کیوں نکالتا؟ اس سے بہترین غار، محفوظ غار کون سا ہوگا؟ وہاں سے تم اسے تو ایسے ہی ہے جیسے بچے کو آپ اسکول چھوڑ کے آئیں اور بچہ پچھلی کھڑکی سے بستہ بار پھینک اور بھاگ جائے، ہم یہی کرتے تھے۔ ماں باپ تسلی سے، چونکہ مین گیٹ سے انہوں نے اندر کر دیا، بڑی تسلی سے ماں گھر جا رہی ہے کہ بیٹا اسکول بٹھا ہوں، اب یہ پروفیسر بنے گا، اور بیٹا پچھلی کھڑکی سے بستا رہا جناب اٹی ٹلا کھیل رہے ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا دنیا میں، جاؤ مقصد حاصل کرو، یہ با کے جا کے غار میں بیٹھ گئے، ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوں۔ تو یہ جتنی چیزیں یہ ہمارا فیول ہے۔ بچہ مر جاتا ہے، بندہ صبر کرتا ہے، اس سے جو رب کا تقرب حاصل ہوتا ہے وہ غار میں بیٹھنے سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص لوگوں میں رہے اور ان کی ڈالی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرے، وہ اس شخص سے بہت اچھا ہے جو لوگوں میں نہ رہے اور لوگوں کی ڈالی ہوئی مصیبتوں سے بچ جائے۔ وہ تو ایسے جیسے پیپر میں گیا ہی نہیں، پیپر میں بیٹھا ہی نہیں، اپیئر ہی نہیں ہوا، اس کے پہ کیا لکھا جائے گا؟ نہ فیل نہ پاس، وہ کیا ہوگا؟ ناٹ اپیئر۔ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے بھی ہوں گے کہ یہ پیپر میں حاضر ہی نہیں، پیپر ہی نہیں دیا، ذرا شادی نہیں کی۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ بھی ایک بحث چلتی ہے کہ جی شادی کرنا اچھا یا نہیں کرنا اچھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی شادی نہ کرنا اچھا ہے، اس لیے کہ بیوی ہوگی تو پھر آگے بھی سلسلہ چلے گا، تو پھر آدمی ان میں کھب جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کر لینے کے بعد اور یہ فرما دینے کے بعد کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اور اللہ پاک کے یہ حکم دے دینے کے بعد کہ انکحوا الایام منکم، اپنے چھڑوں کو بیاؤ، اس کے بعد جو شخص بھی اس پر بحث کرتا ہے کہ شادی کرنا اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، وہ توہین رسالت بھی کرتا ہے اور توہین قرآن بھی کرتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حالات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ افضلیت کی بات، افضل وہی ہے جو میرے نبی نے کیا ہے، اس کے بعد کوئی چیز افضل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں اصل میں فیول ہیں، انہی سے رب کی رضا کمانی ہے۔ اولاد ہے، اولاد کے مسائل ہیں، اب جائز حدود کے اندر ان کو پورا کرنا ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ جو کہا گیا انما اموالکم اولادکم فتنہ، تو وہ کوئی برے معنوں میں نہیں کہا گیا کہ انہیں مار دو، کہا یہ گیا ہے کہ یہ بات مد نظر رکھو کہ یہ جو تمہیں اولاد اور بیویوں اور یہ سارا کچھ ملا ہے نا، یہ تمہارا پیپر ہے، اسی میں تم نے فیل ہونا ہے، پاس ہونا ہے۔ فتنے سے مراد کیا ہے؟ کسوٹی جس میں تمہارے فیل اور پاس ہونے کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ ایزی نہ لو ان کو، تمہاری بیویاں اور تمہارا مال اور تمہاری اولاد وہ سارے تمہارا امتحان ہے۔ بیوی دی اللہ پاک نے، کڑوی دی ہے تو امتحان ہے تمہارا، گزارا کر کے دکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں رکھی، ہر ایک کا اپنا مزاج تھا، اور
اور سب سے اچھے طریقے سے ڈیل کی. اسی طرح اولاد ابراہیم اور قاسم فوت ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے, صبر کیا, کر کے دکھایا صبر. صرف صبر کا حکم نہیں دیا, بچوں کے مرنے پہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آپ نے پڑھایا, قبر میں دفن کیا ہے. تو چونکہ ان کو بلیڈنگ رہی مہینوں, تو وہ بہت لاغر ہو گئی تھی, بہت لاغر, جسے کہتے ہیں نا ہڈیوں کی جو ہے وہ مٹھی بن گئی تھی. تو یہ بھی غم تھا, سارے غم برداشت کی, لیکن منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالی جس سے رب ناراض ہو. اور یہ بات ہمیں پہلے کہی گئی تھی کہ دیکھو ہم تمہیں جہاں بھیج رہے ہیں نا, ہم تمہیں وہاں کوئی ہنی مون پہ نہیں بھیج رہے. دنیا پہ تم آئے ہو, ہنی مون پہ ہم تمہیں نہیں بھیج رہے. نبلوکم, ہم تمہیں رگڑا دیں گے. مدانی اردو میں بلونا کہتے ہیں نا آپ, رڑکنا وہ کیا, رگڑا دینا. نبلوکم, ہم تمہیں رگڑا دیں گے, بالشر والخیر فتنہ. کل نفس ذائقۃ الموت, سورہ الانبیاء. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نے مرنا ہے مگر مرنے سے پہلے رگڑا کھانا ہے. ہم تمہیں آزمائیں گے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, ہم تمہیں بلوئیں گے برے حالات میں بھی اچھے حالات میں, اور ہر بندے پہ آتے ہیں. تنگی تکلیف مشکلیں سب پر آتی ہیں, وہ ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہیں, ان سے مفر نہیں ہے. ان کو فیس کرنا ہے, ان سے کمائی کرنی. ہم اس بات کو ہمیشہ ضائع کر دیتے. یہ اسی طرح جس طرح کوئی بندہ درم بھی کھو دے, وہ پیپسی والی مشین ہوتی ہے نا, سافٹ ڈرنک والی, درم ڈالا مشین نے پکڑ لیا, اس کو مار رہے, ٹھڈے مار رہے ہیں. پیپسی کی سیدھ میں رکھ کے ٹھڈا مارتے ہیں, شاید روپے سے نہیں نکلی, ٹھڈے سے ہی نکل ہے. لاتوں کے بھوت ہیں, ٹھک 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 کرتے ہیں, کبھی کوئی بٹن دباتے ہیں, کبھی پیچھے سے جا کے مارتے ہیں اسے. یہ بھائی جو تم وقت خرچ کر رہے ہو بڑی قیمتی چیز ہے, پیپسی بھی نہیں نکلے گی اور پیسہ بھی کھایا جائے گا. تمہیں آزمایا جا رہا ہے. نبلوکم بالشر والخیر فتنہ, جو بھی تنگی تکلیف آتی ہے دنیا میں, یہ ہمارا امتحان ہے. ہماری اصل, ہمارے سٹیٹس کا تعین, امیری اور غریبی کا تعین, دکھ اور سکھ کا تعین قیامت کے دن ہونا ہے. دنیا کی امیری, دنیا کی غریبی, دنیا کی عزت ذلت, ٹھوکریں پتھر, یہ سارے امتحان ہیں. ان میں کوئی بھی ہمارا سٹیٹس نہیں. تو یہ آدمی سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہو اور اسی حالت میں مر جائے کروڑ پتی ہو کر, آپ سمجھتے ہیں وہ کامیاب چلا گیا؟ کامیاب تب ہوتا جب دی اینڈ ہو جاتا, فلم ختم ہو جاتی. یہ تو انٹرول ہوا ہے, ابھی تو حساب کتاب ہونا ہے. ابھی تو ہیرو کو انعام ملنا ہے, ویلن کو جوتے پڑنے ہیں, پھر فلم ختم ہونی ہے. کبھی زندگی میں کوئی ایسی فلم دیکھی ہے کہ ہیرو جیل میں ہی ہو فلم ختم ہو جائے, اور ویلن چودھری بنا ہوا اور فلم ختم ہو جائے؟ ممکن ہی نہیں. لوگ سینمے کو آگ لگا دیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایسی سٹوری لکھی ہے کہ جس میں ہیرو جو ہے وہ ہمیشہ جوتے ہی کھاتا رہے, اور ویلن جو ہے وہ فرعون کی طرح بادشاہ؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ جو کچھ بھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اگر ایک ہاتھ میں جو ہے وہ جیب میں ہاتھ ڈالے پیسے نکالنے کے لیے, اور وہ اسے وہاں نہ ملے, پھر ظاہر نہ ملے تو جھٹکا تو لگتا ہے. پھر دوسری میں ہاتھ ڈالے اسے مل جائے. فرمایا وہ جو پہلا جھٹکا لگا تھا اس کے عوض اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیتے. دیکھا یہ کتنی معمولی سی چیز ہے. جو رب جیب میں بٹوا نہ ملنے پر جو دھچکا لگتا ہے اس پہ اجر دیتا ہے, تو جس کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے
اس کو اجر نہیں دیتا ہوگا؟ یہ بھی امتحان ہے نا. اور وہ بچہ ہو جاتا تو تم اس کے مرنے کی دعائیں کرتے. ایسے بھی دیکھیں کہ نہیں جن ماں باپ مرنے کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ضائع ہو جانے والا بچہ ہے، یہ آنت، وہ جو آنت ماں سے جڑی ہوئی ہے، اس کے ذریعے جہنم میں گئی ہوئی ماں کو باہر کھینچ کے نکالے گا، جنت میں لے جائے. تو یہاں کی ہر مصیبت، ہر نقصان، ہر نفع امتحان. نفع ہو تو تیری خوشی چیک کی جا رہی ہے کہ یہ خوشی میں ہماری عادت توڑتا ہے، اور غم دے تو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ غم میں ہماری حد توڑتا ہے. خوشی ہو یا غم ہو، اللہ کی حد نہیں ٹوٹنی چاہیے، ان حدوں کے اندر رہنا چاہیے، اس کی رضا ہے. اور جب ایسا بندہ، مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا، میں آپ ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے جس کو واضح نہ کیا. سمجھتے نہیں. یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک بندے کو دعا سکھائی، آپ نے فرمایا قل اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ. اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں اس نفس کا جو تیری ذات پر مطمئن، جو تیری ذات پر مطمئن. اور اس اطمینان کی 3 نشانیاں بتائیں حضور. یہ جو اطمینان بس ٹھک جائے اس کا دل تیری ذات پر، اس کے بعد پھر کوئی اندر خلش نہ رہے. بندہ بعض دفعہ چیز خرید بھی لیتا ہے، یہ قدرتی بات ہے کہ جب تک چیز اپنے ریک میں لگی رہتی ہے بہت اچھی لگتی ہے، چاہے وہ چشمیاں ہو، سن گلاسز، جوتا ہو، گھڑی ہو، موبائل ہو. جب تک اس کی کسٹڈی میں رہتا ہے، آپ کی ملکیت نہیں بنتا، بڑا اٹریکٹیو ہے. جو ہی رسید کٹوا لی، ہاتھ میں لیا، اب آپ دوگلے ہو گئے. پھر دیکھا کہ بھی دکان سے نکلا نہیں، یار وہ بھی دکھانا ذرا. وہ پشتوں میں ایک مثال ہے کہ روٹی کا جو ٹکڑا دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بڑا نظر آتا ہے، آپ آدھی آدھی کر کے دیں نا، لیکن جو اس کے ہاتھ میں جائے گا آپ کو شک پڑ جائے گا، یار بڑا اس کو تو نہیں دے دیا. تو آدمی 2 دلیلا ہو جاتا ہے کہ یار شاید وہ والا اچھا. پھر گاڑی اپنی پرانی بیچ دیتا ہے بندہ، لیکن جب دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے تو کہتا ہے میری گڈی ہے یار. اب اٹریکشن آ گئی نہیں، چونکہ ملکیت سے نکل گئی. بیوی کو طلاق دے کے پھر رونا دھونا شروع کر دیتے، اب وہ چنگی ہو گئی. کیوں؟ ملکیت سے نکل گئی ہے نا، اب پھر اٹریکٹیو ہو گئی ہے. اب پھر ترلے منتا، ایک مولوی، دوسرا مولوی، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، یونانی والا کوئی مولوی مل جائے جو جوڑ دے. پھر ہم تو یہ جو چیز دوسرے کی کسٹڈی میں ہوتی ہے اچھی لگتی ہے. 2 دلیلہ جو ہے رب کے بارے میں نہیں. اطمینان، بے کا مطمئنہ، تنگی ہو، تکلیف ہو، کبھی اس کے اندر دوسری سوچ پیدا نہ ہو کہ یار یہ رب میرا خیر خواہ بھی ہے کہ نہیں. بے کا مطمئنہ. جس طرح اماں پر دل مطمئن ہوتا ہے نا، میری امی ہے، پکا یقین ہوتا ہے. کڑوی دوا بھی پلا دے لیکن بندے کو یہ پتا ہوتا کہ یہ زہر نہیں ہے کڑوی لیکن ہوگی دوا. کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں میری خیر خواہ، زہر نہیں پلا سکتی. اگر رب پر اسی طرح اطمینان ہو جس طرح ماں پر ہے تو پھر حالات برے بھی آ جائیں تو بندے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگرچہ کڑوے ہیں لیکن شاید میرے لیے دوا ہیں، میرے کسی مرض کی دوا ہے. بے کا مطمئنہ. تؤمن بلقائک، اس نفس کو تجھ سے ملاقات کا یقین ہو، ایمان. وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ، اور یہ نفس تیرے فیصلوں پر راضی ہو.
یہ نفس مطمئنہ کی نشانی ہے کہ اس زندگی میں جو بھی دیکھیں آپ کسی ملباری کے ہوٹل میں جو چائے پیتے ہیں نا وہ بھی لکھی ہوئی ہے. گاڑی خراب ہو جائے گی، آپ وہاں کھڑے ہو جائیں گے، پاس ہوٹل ہوگا، آپ جا کے چائے پیئیں گے. وہ گاڑی خراب اس لیے کی گئی ہے کہ آپ کا رزق اس ہوٹل میں لکھا گیا. آپ رستہ بھول جاتے ہیں، بھولتے آگے پیچھے گھومتے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، مسجد نظر آتی ہے، آپ نماز وہاں جا کے پڑھتے ہیں. وہ نماز اس جگہ اس امام کے پیچھے پڑھنا آپ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اور پتہ نہیں آپ کی وہ نماز، وہ امام کتنا اچھا تھا، اور آپ کی وہ نماز جو قبول ہو گئی ہے شاید وہی نماز آپ کو جنت میں لے جائے. آپ یہاں کا راستہ بھول گئے، اللہ نے جنت کا وہاں دکھا دیا آپ کو. یعنی بندہ خود پازیٹو سوچے کہ اس میں کوئی میرا بھلا ہوگا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم اپنے رب پر توکل کرو، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اس میں تمہارے لیے خیر ہے. تم رب پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فیوچر کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تم اس پر اعتماد کرو، تم اس کے فیصلوں کو بدل و جان قبول کرو. ان کے بارے میں صرف منہ سے گلہ نہیں کرنا، گلہ دل میں پالنا بھی نہیں. نفس مطمئنہ وہ نہیں ہے جو گلوں کی ٹوکری لے کر قیامت کے دن حاضر ہو، جس طرح وہ چاکلیٹ کی ٹوکری ہوتی ہے جو ہمارے ختم قرآن پر گلاب صاحب لے کر آتے ہیں. ہر قسم کی اس میں چاکلیٹ کی مختلف شیپوں کی ٹافیاں ہوتی ہیں، گلے مختلف شیپوں کے پال کے تم، اور اس کے اوپر تم کلی لگا کر اور اسے تم گفٹ پیکنگ کر کے قیامت کے دن رب کے سامنے آؤ. تو یہ نفس مطمئنہ تو نہیں، یہ تو نفس خبیثہ ہے جسے رب پر بھی گلے. ترضى بقضائك وتقنع بعطائك، اور تیری عطا پر وہ قانع ہو. وہ نفس کیا ہو؟ اس نفس کو تجھ سے ملاقات کی امید ہو، اور ہر وقت وہ اسی خیال میں ڈوبا رہے کہ میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، میں نے اللہ کو فیس کرنا ہے. اور جو کسی کام سے کہیں جا رہے ہوتے ہیں وہ گاڑی کے شیشے میں بھی وہ میک اپ کر رہے ہوتے ہیں. سگنل پہ گاڑی جب رکتی ہے نا، اب دائیں میں شیشے میں دیکھیں تو کوئی نہ کوئی میک اپ والا چل رہا ہوتا ہے. یہ میک اپ جو ہے، بندہ مومن جسے پتہ ہے رب کو منہ دکھانا ہے، وہ میک اپ کرتا رہتا ہے اپنا، وہ داغ مٹاتا رہتا ہے، چہرے کی سیاہی صاف کرتا رہتا ہے. پتہ میں نے رب کو منہ دکھانا ہے. یہ 5 وقت کیوں بلایا جاتا ہے؟ کہ کوئی شرم شاید آ جائے تمہیں اور ہمیں فیس کرنے آؤ تو صاف کر لو. کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب تم وضو کرتے ہو تو میک اپ شروع ہو جاتا ہے. ہاتھ دھوتے ہو، ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں. کلی کرتے ہو، زبان کے دھل جاتے ہیں. منہ دھوتے ہو، آنکھوں کے دھل جاتے ہیں. پاؤں دھوتے ہو، پاؤں کے دھل جاتے ہیں. یہ میک اپ ہے نا، رب کے سامنے جا رہے ہو. اور کہا جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ جو گناہوں والے فرشتے ہیں نا، وہ اللہ کے احترام میں وہ گناہوں والی فلیش ڈرائیو، ہارڈ ڈسک، سی ڈی وہ نکال کے سائڈ پہ رکھ دیتے کہ جب یہ یہاں سے فارغ ہوگا دوبارہ لگا دیں گے. میموری کارڈ پتہ نہیں کتنے جی بی کا ہوگا. فرمایا جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ پاک ان فرشتوں کو دوبارہ لگانے نہیں دیتے، کہتے ہیں اب رہنے دو. یہ ہے نماز کی اہمیت. تؤمن بلقائک ترضى بقضائک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، بڑی مشہور دعا قرآن کے بارے میں. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اللہ پاک میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی. کیا بات ہے! میں گلہ نہیں کرتا مجھے طائف میں پتھر کیوں پڑے، میں گلہ نہیں کرتا میرے دندان احد میں کیوں شہید ہوئے، میں فاقے کا گلہ نہیں کرتا. تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی. عدل فی قضاؤک،
تقنع بعطائک، تیری عطا پر قانے ہوں۔ اولاد ہوتی ہے نا، کچھ چیز ایک ہو تو غریب کیا کرتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں اس کو۔ ایک عورت آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، تو اس نے کھجوریں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کھجوریں دی اس کو، تو اس نے ایک کھجور ایک بچی کو دی اور دوسری کھجور دوسری بچی کو دی، اور ایک کھجور خود کھانے لگی۔ تو لالچی بھی ہوتے ہیں نا، وہ جو ایک ان میں سے ایک تھی، اس نے فوراً ہاتھ آگے کر دیا اور دو۔ مانگا ایک نے، اس عورت نے کیا کیا، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو بھی دی ہے دوسرے کو بھی دی ہے۔ اب دیکھیں دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نوٹ کیا کہ اس ماں نے کتنا عدل کیا، مانگا ایک نے تھا، پوچھ کو پکڑا دیتے، دوسری نے تو مانگا ہی نہیں تھا، اس نے اس کے مانگنے کے باوجود عدل سے دیا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے ذکر کیا اس عورت کا، اس واقعے کا، کہ اللہ کے رسول دیکھیں ماں کی محبت، اس نے معروم نہیں کیا اس کو۔ آپ نے فرمایا عائشہ اسی عدل پر زمین و آسمان قائم، اور تمہیں پتہ ہے کس عدل نے اس کو بخشوا دیا ہے؟ اللہ بادشاہ ہے۔ لوگ پوچھتے کتنی دفعہ پڑھنا ہے جی، کتنا لمبا چلا ہے جی، اور میں کہتا ہوں یار وہ بادشاہ ہے، وہ کوئی ہمارے وہ پیٹرولیم والے نہیں ہیں، ان کی اپنی لیوی ہے، وہ بادشاہ ہے۔ تیری کسی ادا پر خوش ہو جائے سارے رستے آسان ہو جاتے، ضرورت ہی کوئی، نہ ماننے پہ آئے تو ساری عمر تو روتا رہا، اسے کوئی چیز بلیک میل نہیں کر سکتی، یہ بات یاد رکھو، نہ تیری عبادت اس کو بلیک میل کر سکتی ہے، نہ تیرا گناہ اس کو متنفر کر سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جو بچہ ناراض ہو جاتا ہے، کھانا نہیں دیتی ماں اس کو، تو اس کا دھیان اس میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ جو لوگ ماں باپ ہیں انہیں پتہ ہے اس چیز کا احساس ہے، کہ ایسا نہیں کہ وہ کمبل انہوں نے منہ پہ لے لیا اور وہ بچے کو بھول گئے ہیں، ادھر اگر وہ نہیں سو رہا تو ادھر ماں سو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں۔ ناراضگی اپنی جگہ پر، وہ ناراضگی بھی اس کی بہتری کے لیے، لیکن اسے چین نہیں آئے گا جب تک اس کو۔ اسی طرح بندہ گناہگار بھی، رب کا مومن گناہگار بھی ہو جائے تو وہ رب کو اس کی فکر رہتی ہے، اور جب پلٹ کے آتا ہے تو کہا کہ دنیا میں کسی کو کسی کے آنے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اللہ پاک کو گناہگار کے پلٹ آنے پر ہوتی۔ تقنع بعطائک، تیری عطا پر قانے ہو۔ تو جو تقسیم ماں کرتی ہے، اولاد کو اطمینان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا حصہ اتنا ہی بنتا تھا، ماں باپ ہے نا، ابو نے دیا امی نے دیا، اتنا ہی بنتا تھا، رب نے مجھے دیا ہے بس میرا حصہ اتنا ہی بنتا تھا۔ رب ظلم نہیں کرتا، یعنی یہ جو گلے شکوے نا، یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ، اس کو زیادہ دے دیا مجھے کم دے دیا۔ اس کے بعد ایمان نام کی کوئی چیز رہتی نہیں، اگر اس حال میں مر گیا تو ایمان نہیں ہے۔ نبی کے بارے میں اگر دل میں گلہ پیدا ہو گیا نا، کسی جگہ نبی نے بے انصافی کر دیا، ایمان اسی لمحے، اللہ نے قسم کھا کر کہا، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، کوئی کھٹک بھی ان کے دل میں نہ آئے کہ محمد نے ظلم کیا، بے انصافی کر دی، تب یہ مومن ہے۔ تقنع بعطائک، قناعت۔ کوئی درویش تھا، بادشاہ نے اسے کہا کہ مانگو کیا مانگتے، اس نے ایک کشکول نکالا اس کے سامنے کر دیا، بادشاہ اسلام اس کو بھر دیا۔ بادشاہ نے ہار اتارا، وہ جو پہنے ہوئے تھے کنگن ونگن وہ اتارے، اس نے جو بھی تھا کہ یہ کیا بات بھر جائے گا، نہیں بھرا۔ اندر سے اور منگوایا، نہیں بھرا۔ خزانے کا منہ کھول دیا، نہیں بھرا۔ پھر وزیروں مشیروں کی باری آ گئی، ان کا بھی لے کے ڈالا، نہیں بھرا۔ بادشاہ پریشان ہو گئے، یہ کیا بلایا گئے؟ درویش مسکرایا اور اس نے وہ سارا پلٹ دیا، کشکول پلٹ دیا،
جانے لگا تو بادشاہ نے روک لیا، انہوں نے کہا سرکار یہ بتا کے جاؤ، ہمیں خودنی لگا کے کہاں جا رہے ہو تم، یہ کیا بلا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین یہ خواہشات کا کشکول ہے، اس کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، دنیا نہیں بھر سکتی۔ اگر کوئی بندہ کہے نا میں تب قناعت کروں گا کہ اتنا ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، خواہش کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، موونگ ٹارگٹ ہے اس کا۔ بڑے بڑے بادشاہ آپ نے دیکھے نہیں، پیٹ ہی نہیں بھر رہے، پیسہ گنا نہیں جا رہا، پیٹ نہیں بھر رہا، جنہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، پیٹ نہیں بھر رہا۔ قناعت کسی اور چیز کا نام ہے، قناعت پیسے سے آتی ہی نہیں کہ اتنے ملین ہو جائے گا تو میں قانے ہو جاؤں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک غزل ہے، کافی ان کی کافی لمبی، بہت بہترین شاعر تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، بڑے یعنی ملٹی ڈائمینشنل ہستی تھی ان کی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اذا کنت ذا قلب قنوع، اگر تو کانے دل کا مالک ہے، فانت ومالک الدنیا سوا، پھر اگر تیرے پاس ایک درہم بھی ہے تو تو اور دنیا کا مالک برابر ہو، تو اور دنیا کا مالک برابر ہو، چونکہ تیری رغبت ختم ہو چکی۔ قناعت کسی اور چیز کا نام ہے۔ ولا ترج السماحۃ من بخیل، کسی بخیل سے معافی کی امید مت رکھو، کیونکہ بخیل تمہیں معاف کر دے گا، دل سے بات کو نکال دے گا، کینے کو نکال دے گا۔ یہ جو کینہ پرور لوگ ہوتے ہیں ان کی جان بڑی مشکل نکلتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں آپ۔ اور جو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں ان کی جان بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، میں نے بڑے بڑے نیک لوگ دیکھے لیکن بکرے دے دے کر مرتے دیکھے، 4 دن پورا محلہ سو نہیں سکا ان کے آوازوں سے، اور اولاد اتنی غریب ہے بکرا نہیں دے سکتی، کسی نے دیے پیسوں، یار بکرا دو تمہارے باپ کی جان چھوٹی، اور باپ وہ تھا جس کی نماز ہی نہیں قضا ہوتی تھی، کوئی ساری زندگی ہم نے نماز پڑھتے دیکھ، لیکن ایک بات تھی کہ دل سے بات نہیں نکالتے تھے، کینہ پرور۔ اور وہ بندہ جس کو 3 دن حضور فرماتے رہے کہ اگر کسی نے زمین پر چلتا ہوا جنتی دیکھنا ہے نا تو ابھی جو بندہ آئے گا اس کو دیکھو، اور 3 دن وہی بندہ آتا رہا، وضو کیا ہوا ہے، جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے۔ 3 دن جب ہو گئے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر نہیں، عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ، انہیں فکر ہوئی کہ یار یہ بندہ کیا کمال کا کوئی وظیفہ کرتا ہے کہ 3 دن حضور اس کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو جب وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ چچا وہ گھر میں کوئی میرا معاملہ ہو گیا تو اگر آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، اس نے کہا تو چارپائی پہ لیٹ جا تو بھی۔ اب یہ وہاں رہے اور دیکھتے رہے، انہوں نے نظر رکھی کہ یہ کرتا کیا ہے، کچھ نہیں کرتا تھا، 5 نمازیں پڑھتا تھا اپنی، سو جاتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ رات کو جب کبھی کروٹ بدلتا یا پیشاب کرنے اٹھتا تو وہ اللہ کی تعریف کر دیتا، سبحان اللہ الحمدللہ کر دیتا اور سو جاتا۔ کہتے ہیں جب مجھے میرے اندر اس کی عبادت کی حقارت آنا شروع ہوئی کہ یار اسے تو زیادہ ہم عبادت کرتے ہیں، کیا بات ہے، تو میں نے اسے کہا کہ چچا بات یہ ہے کہ اس طرح 3 دن حضور بشارت دیتے رہے اور آپ ہی 3 دن آتے رہے، تو میں وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو جنتی بنا دیا ہے۔ تو میں نے تو دیکھا آپ نارمل عبادت ہی کرتے ہیں، کوئی خاص نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا عبادت تو وہی ہے جو تم نے دیکھ لی ہے۔ جب یہ جانے لگے تو پیچھے سے آواز دی انہوں نے اور کہا کہ دیکھو ایک بات ہے کہ ہمیشہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو سینہ صاف کر کے سوتا ہوں، کسی کے خلاف میرے دل میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے اگر ہو سکے تو سینہ صاف کر کے سویا کرو، یہ میری سنت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔